السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح سے خوش رکھے، آباد رکھے۔ تھمبنیل کے ذریعے آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ آج کا موضوع کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جلسہ ہوا، اس جلسے میں زین العابدین کانپوری، مفتی عمران حنفی صاحب مراد آبادی، یہ دونوں لوگ وہاں پر موجود تھے۔ زین العابدین صاحب نے ایک کلام پڑھا، ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی۔ زین العابدین اس کلام کو 2-3 سال سے پڑھ رہے ہیں، ابھی تک کسی نے نہیں ٹوکا۔ لیکن اس جلسے میں مفتی عمران حنفی صاحب نے کہا یہ شعر بالکل قوم کو نہ سنایا جائے، یہ شعر درست نہیں، یہ شعر غلط ہے۔ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، چاہے وہ میں بولوں یا آپ بولیں، ماں بولے یا باپ بولیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا گناہ نہیں کیا انہوں نے جس سے ان کا نکاح خارج ہوتا ہو، جس سے وہ ایمان سے جاتے ہوں، جس سے کفر کا فتویٰ ان پر لگتا ہو۔ اصلاح ہمیں اگر کسی کی جلسے میں ہی کرنا ہے تو اس کے کان میں جا کر بھی کہہ سکتے ہیں ہم، ضروری نہیں کیمرے کے سامنے یا مائک کے سامنے ہم اصلاح کریں۔ جلسے کرنا لوگ بند کر دیں گے، آپ کو ہم کو بلانا بند کر دیں گے، اور غیر مسلم بھی مزہ لیں گے، اور مزہ لے رہے ہیں۔ لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ دیکھو یہ عالم لوگ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، آپس میں ہی ایک دوسرے سے جل رہے ہیں، آپس میں ہی یہ مر رہے ہیں۔ غیر مسلم تو ہم سے چڑ ہی رہے ہیں، لیکن ہم بھی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں کمی نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری بات، مفتی گلفام صاحب کے پاس ایک کال آتا ہے کہ مفتی صاحب آپ کی تاریخ خالی ہے۔ انہوں نے کہا تاریخ خالی ہے، تو مفتی صاحب نے 15,000 روپے مانگ لیے، انہوں نے کہا 15,000 نہیں دیں گے۔ تو یہ دو لوگوں کے بیچ کی بات تھی فون پر، تو یہ وہیں تک رہنا چاہیے تھی، فتویٰ لے آتے ان کے خلاف۔ لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے مفتی صاحب کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے، ان کو اتنا گھسیٹا ہے، پوری قوم کے عالم دین کا مذاق بن رہا ہے، صرف مفتی گلفام صاحب کا ہی مذاق نہیں بن رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے عالم کی عزت کریں۔ مفتی گلفام صاحب نے یہ غلطی کی ہے، میں مانتا ہوں۔ زین العابدین نے بھی شعر غلط پڑھا ہے، اس کو بھی میں مانتا ہوں، لیکن غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ غلطی مجھ سے بھی ہوتی، غلطی سب سے ہوتی، لیکن ایسے گھسیٹا نہیں جاتا ہے، ایسے رسوا نہیں کرا جاتا ہے۔ مولانا محشر صاحب، اگر مجھے آپ دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، تو آپ سے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس کوئی بھی بندہ فون کرے تو اس سے بس دعا سلام کرو، اس موضوع پہ بات ہی مت کرو، کیونکہ جو آپ سے فون کرے گا وہ پہلے ریکارڈنگ لگائے گا، پھر آپ سے بات کرے گا، اور وہ ریکارڈنگ یوٹیوب پر ڈالے گا۔ اس سے آپ بھی رسوا ہو رہے ہو اور مفتی صاحب بھی رسوا ہوں گے۔ لہٰذا کسی سے بات مت کرو، بات ختم ہو گئی، بات بہت پرانی ہو گئی ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے، عالم دین کا مذاق مت اڑاؤ، عالم دین کا مذاق مت بناؤ، ان کی عزت کرنا سیکھو۔ ایک دن وہ ہوگا جب عالم دین کم ہو جائیں گے، آپ کی نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یوٹیوبر بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی کوئی بات ہے تو یوٹیوب پر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ چاہے کوئی عالم دین ہو یا حافظ قرآن ہو یا کوئی نعت خواں ہو، کسی کا بھی اس طرح کی کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس کو یوٹیوب پر شیئر نہ کرو۔ آپ تمامی حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے اس موضوع کو بالکل ختم کر دو۔ مفتی گلفام صاحب کا موضوع ہو، مفتی حماد صاحب کا ہو، چاہے زین العابدین یا عمران حنفی صاحب کا ہو، اب کبھی بھی اس بات کو آگے گھٹا بڑھا کر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سچائی ڈالو۔ منبر نور سے کسی نے اچھا پیغام دیا ہے، اس کو شیئر کرو، میں بھی شیئر کرتا ہوں، آپ بھی شیئر کرو، لیکن کسی کی کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کو شیئر مت کرو، اس کو رسوا مت کرو۔ دوستو، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کیا زین العابدین کی اصلاح وہیں ہونا چاہیے تھی؟ کمنٹ باکس میں لکھ کر مجھے بتائیں۔ کیا مفتی گلفام صاحب کو جو گھسیٹا ہے، جو لوگوں نے ان کی عزت کا جنازہ نکالا ہے، یہ کیا ٹھیک ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر مجھے ضرور بتائیں، اور بتائیں کہ اس میں قوم کا نقصان ہے یا فائدہ ہو رہا ہے۔ چلتا ہوں، دعا میں یاد رکھیں۔ اسلام زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔